بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب کہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور وہ ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ہوگا۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ علیہ السلام نے تعجب کے طور پر عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ علیہ السلام کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ سوال یہ مقصود تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا؟ کیا میری جوانی واپس لوٹائی جائے گی یا میری زوجہ کا بانجھ ہونا دور کیا جائے گا یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے؟ فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا ہماری قدرت سے کچھ بعید نہیں، لہٰذا اس بڑھاپے کی حالت میں تمہیں فرزند ملے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، قال رب اجعل لی آیہ۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا۔ اللہ نے فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ قال رب اجعل لی آیہ۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حمل ٹھہر جانے کی صورت میں علامت ظاہر ہونے کا عرض کیا تاکہ اس وقت اور زیادہ شکر و عبادت میں مصروف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ کو حمل ٹھہرا تو آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی اور تسبیح و ذکر پر آپ قادر رہے۔ اور یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں اعضاء صحیح و سالم ہو اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات ادا ہوتے رہیں مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے۔ اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالح فرزند ملنے پر رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل سب اسی نعمت کا شکریہ ہے۔ اور چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کا شکریہ ہم میلاد کی صورت میں ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اگرچہ ہر وقت تسبیح و تحلیل بہتر ہے لیکن صبح شام خصوصیت سے زیادہ بہتر ہے کہ اس وقت دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ نیز آدمی کی صبح کی ابتدا اور انتہا اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔